ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سالار فائنلی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے۔ اس دفعہ اسے خوشی یہ ہے کہ اس کے فادر نے اسے خوشی خوشی اپنا شوق پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سالار کو شوق ہے جنگلوں میں جا کے جانوروں کی فوٹوگرافی کرنے کا، ان کی ڈاکومنٹریز بنانے کا، جو کہ پہلے سالار کے فادر کو بہت ہی فنی قسم کا شوق لگتا تھا کہ اتنے امیر باپ کا بیٹا، اتنی بڑی امپائر کا اکلوتا وارث جنگلوں میں جا کے جانوروں کی فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے۔ اور سالار کے فادر کے اس رویے کی وجہ سے دونوں باپ بیٹے میں بہت دوریاں آ گئی تھیں، لیکن اب سالار کے فادر کو احساس ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے اپنے بیٹے کو خود سے بہت دور کر دیا ہے، لیکن اب اسے اپنا بنانے کے لیے اس کا اعتماد جیتنا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے اس نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اپنا شوق پورا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن سالار کو وہ خوشی کیوں نہیں ہو رہی جو اپنا شوق پورا کرنے کی اجازت ملنے پہ اسے ہونی چاہیے۔ ٹکٹ آ چکی ہے، سامان پیک ہے، لیکن سالار کا دل اداس ہے اور اسے اپنی اداسی کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں، البتہ ایک چہرہ ہے جو بار بار اس کے دل و دماغ میں گھوم رہا ہے، اور وہ چہرہ ہے ستارہ جہاں کا۔ سالار کو تو بہت چڑ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے سے گھرانے کی معمولی سی لڑکی آخر میرے دل و دماغ پہ اس طرح سے چھائی ہوئی کیوں ہے، اور پھر سالار کو ستارہ جہاں کی وہ معصوم سی ادا یاد آتی ہے جب اس نے بڑی معصومیت لیکن بڑے یقین سے کہا تھا کہ ستارہ جہاں بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے، ذرا دیکھو میرا چہرہ اور بتاؤ کیا بھول سکتے ہو تم مجھے۔ اور دوسری طرف ستارہ سے جان چھڑانے کے لیے اس کی تائی نے اس کی زندگی برباد کرنے کا پورا فیصلہ کر لیا ہے، ستارہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے اس سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ جو رنڈوا ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے، اور اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ ستارہ تو اس رشتے کے لیے بہت واویلا مچاتی ہے، زہیب بھی اپنی بہن کا ساتھ دیتا ہے، لیکن تائی ستارہ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہی بھائی جو ابھی تمہارا ساتھ دے رہا ہے، ذرا سوچو اگر میں تمہاری پھپھو کو بلا لوں اور وہ تمہاری کارستانیاں زہیب کے سامنے بتائیں جو تم نے شادی پہ کی تھیں، پہلے قاسم کو پھنسانے کے لیے اور پھر اس سالار کو بلوا لیا تھا ولیمے پہ، تو تمہارا بھائی تمہارے بارے میں پھر کیا سوچے گا؟ اگر چاہتی ہو نا کہ زہیب کے سامنے تمہاری عزت رہ جائے تو چپ چاپ جہاں میں کہہ رہی ہوں شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تو ستارہ چاروں ناچار ہاں کر ہی دیتی ہے، جس کے بعد اس کے نکاح کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے، اور نکاح کے موقع پہ ستارہ کی پھپھو اور قاسم اور اس کی ماں کو بھی بلاوا بھیجا جاتا ہے۔ اب سلمان جب اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخر کس خوشی میں بلایا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ستارہ کی رسم ہو رہی ہے۔ سلمان تو حیران ہو جاتا ہے کہ ستارہ کی رسم کس سے؟ تو سلمان کی ماں کہتی ہے بھائی جس سے بھی ہو رہی ہے، جتنی وہ لڑکی آوارہ ہو چکی تھی نا، اب بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد اسے رخصت کر دیا جائے، ورنہ تو وہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کے جھنڈے گاڑے گی۔ جبکہ نمی پاس ہی کھڑی چپ چاپ اپنی ماں کی اور سلمان کی باتیں سنتی رہتی ہے اور دل میں دعائیں کرتی رہتی ہے کہ میرا راز نہ کھلے، ورنہ میری ماں کو اور سلمان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کھیل تو میرا ہی کھیلا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف قاسم جو ستارہ سے شادی کے لیے بے تاب ہے، اپنی ماں کو آخرکار منا ہی لیتا ہے کہ آپ ستارہ کے لیے میرا رشتہ لینے چلیں، تو قاسم کی ماں بھی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بھی یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ستارہ ہرگز بد کردار نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنوں نے ہی اس بیچاری بچی کو بدنام کر دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شوکت کے گھر انٹر ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ستارہ کا رشتہ جہاں ہوا ہے، ماجد کی بہن کہتی ہے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ مسجد میں ہی سادہ سا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ ماجد کی تو یہ دوسری شادی ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ ستارہ کی تو پہلی شادی ہے نا، اور بچی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ اب قاسم کی ماں تو جب یہ سنتی ہے تو فوراً آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ قاسم بھائی کس کے نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ماجد کی بہن کہتی ہے کہ بھائی ماجد کا نکاح ستارہ کے ساتھ۔ قاسم تو یہاں پہ پھٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ستارہ تو میری منگیتر ہے، اور میری منگیتر کا نکاح آپ کسی اور سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ماجد اور اس کی بہن تو ستارہ کی تائی کی طرف حیران ہو کر دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے اور آپ نے ہمیں بتانا بھی پسند نہیں کیا۔
تو تائی قاسم پہ چڑھائی شروع کر دیتی ہیں کہ نہ تو کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی تمہاری ستارہ سے منگنی ہوئی ہے، تم کس طرح سے اسے اپنی منگیتر کہہ سکتے ہو؟ قاسم جو ستارہ کے لیے منگنی کی انگوٹھی لے کر ہی آیا تھا ساتھ، کہتا ہے کہ نہیں ہوئی نا منگنی، لو ابھی منگنی کر لیتا ہوں۔ ستارہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے نام کی انگوٹھی اسے پہنا دیتا ہے۔ ماجد کی بہن اپنے بھائی کو لے کے وہاں سے تو چل پڑتی ہے، لیکن رشتہ کروانے والی سے کہتی ہے کہ جب لڑکی پہلے سے منگنی شدہ تھی تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، ہماری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو رشتہ کروانے والی، جس کے کان پہلے سے ہی ستارہ کی تائی نے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم اس لیے ستارہ کو جلدی رخصت کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ماجد کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ جو پتھر اٹھائیں گے اس کے نیچے سے لڑکی کے لیے ایک عاشق نکل آئے گا۔ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، تبھی تو اس کی تائی نے مجھے جلد سے جلد رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا، اور آپ کے بھائی کے 2 بچے اور بڑی عمر کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہاں کر دی۔ دوسری طرف سالار کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ تم جنید سے ذرا محتاط رہا کرو، تم جو اپنے دل کی ہر بات اس سے شیئر کرتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آتے ہو، اس کے ساتھ شیئر کرتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہر سنسیئر نظر آنے والا شخص سنسیئر نہیں ہوتا، کیونکہ جس دن سالار اپنے ماں باپ سے چھپ کے جنید کے گھر گیا تھا، جنید نے باتوں ہی باتوں میں طاہر سکندر کو یہ ریئلائز کروا دیا تھا کہ سالار اس وقت میرے گھر میں ہے لیکن آپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، اور طاہر سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنید سالار کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہے سالار نے تو اس کے گھر میں پناہ لی تھی، لیکن جنید نے اس کے راز کو راز نہیں رکھا۔ بہرحال سالار اپنے باپ کی بات سن کے ہنستا ہے، کیونکہ اسے تو جنید میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس لیے کہتا ہے کہ مجھے تو ماں باپ تک سنسیئر نہیں ملے، تو جنید کی سنسیئرٹی پر بھلا کیا شک کروں۔ دوسری طرف نمی کی ماں نجمہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ قاسم نے ستارہ کے ساتھ منگنی کر لی ہے تو بہت حیران ہوتی ہے۔ جب اس سے ملتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ بھائی بہت بڑا دل ہے تمہارا، ورنہ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے۔ تو قاسم کی ماں، جسے اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ ستارہ بے گناہ ہے اور اسے بدنام کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اسی نجمہ کی بیٹی نمی ہے، تو سنا ہی دیتی ہے کہ بعض اوقات چوراہے پہ لٹنے والوں کے خلاف سازشیں بند کمروں میں ہوتی ہیں۔ تو نجمہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ستارہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے خلاف کوئی سازشیں کرے گا؟ تو قاسم کی ماں پاس ہی کھڑی نمی سے کہتی ہے کہ کیوں نمی، تم نے اپنی ماں کو بتایا نہیں؟ نمی چور نظروں سے کبھی قاسم کی ماں کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتی ہے۔ تو نجمہ کہتی ہے بھائی ایسی کون سی بات ہے جو نمی نے مجھے نہیں بتائی اور آپ کو پتہ ہے؟ تو قاسم کی ماں نجمہ کو بتا دیتی ہے کہ ستارہ کو بدنام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی نمی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لیں، کیونکہ اب تو یہ مکر بھی نہیں سکتی، میں نے اور میرے بیٹے نے اس کو خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس دن ستارہ کو چھت پہ اسی نے بھیجا تھا۔ دوسری طرف سالار جانے سے پہلے صبا کے گھر جاتا ہے تاکہ اس سے بھی مل سکے، اور صبا سے کہتا ہے کہ صبا، تمہیں پتہ ہے نا کہ ڈیڈ تمہارے شوہر جنید پر کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اسے۔ لیکن صبا سالار کے سامنے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں پتہ ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے فادر نہ تو جنید کو پیار کرتے ہیں اور نہ ہی اسے پسند کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات جنید اور سالار کے سامنے کہنا نہیں چاہتی۔ لیکن سالار کہہ ہی دیتا ہے کہ اسٹل بابا ٹولڈ می ٹو بی کیئرفل۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بابا جنید کی سنسیئرٹی کو کوسچن کر رہے ہیں، اور جنید تو حیران رہ جاتا ہے کہ طاہر سکندر کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں سالار کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں، جبکہ جنید بظاہر تو ہمیشہ یہی شو کراتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر سالار کا کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال جی، اب دوسری طرف قاسم اور ستارہ کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، کیونکہ قاسم اسلام آباد جانے سے پہلے ستارہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ جب سالار کو پتہ چلے گا کہ ستارہ کا نکاح قاسم سے ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنا ہی آؤٹ آف کنٹری جانے کا ٹور کینسل کر دے اور قاسم اور ستارہ کے نکاح پہ پہنچ کے اس نکاح کو رکوا دے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔